السلام علیکم۔ آج پیر ہے جون کی 19 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان میں آج کشتی ڈوبنے کے واقعے میں اپنے شہریوں کی ہلاکتوں پر یوم سوگ منایا جا رہا ہے۔ یونان میں تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے کے بعد انسانی اسمگلنگ میں مبینہ طور پر ملوث 12 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پاکستان میں وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس نے انسانی اسمگلنگ میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے۔ 2 روز قبل یونانی حکام نے 78 افراد کی لاشیں ملنے کی تصدیق کی تھی، تاہم ہلاک ہونے والوں کی شناخت نہیں ہو سکی۔ یونانی حکام نے 104 افراد کو بچانے کا دعویٰ بھی کیا ہے، جن میں 12 پاکستانی بھی شامل ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق امکان ہے کہ کشتی پر 200 سے زائد پاکستانی شہری سوار تھے۔ بھارتی حکومت نے وزیر اعظم نریندر مودی کے امریکہ کے دورے سے متعلق تفصیلات باضابطہ طور پر پیر کو میڈیا کے سامنے پیش کی اور کہا کہ یہ دورہ دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ یہ 3 روزہ سرکاری دورہ 21 جون سے شروع ہو رہا ہے۔ نئی دہلی کے میڈیا میں اس دورے پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اسے بھارت امریکہ تعلقات کے سلسلے میں ایک اہم دورہ مانا جا رہا ہے۔ پشتون تحفظ موومنٹ کے بانی رہنما اور افغانستان سے ملحقہ قبائلی ضلع جنوبی وزیرستان سے ممبر قومی اسمبلی علی وزیر کو سیکیورٹی فورسز نے سوموار کی صبح شمالی وزیرستان سے حراست میں لے کر میران شاہ منتقل کر دیا ہے۔ علی وزیر کی گرفتاری کی نوعیت یا وجوہات کے بارے میں سرکاری طور پر ابھی تک کچھ نہیں بتایا گیا ہے، تاہم 2 دن قبل وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA نے علی وزیر اور منظور پشتین سمیت پشتون تحفظ تحریک کے متعدد رہنماؤں کو سائبر کرائم کے ایک مقدمے میں 23 جون کو پیش ہونے کی ہدایت کی تھی۔ پشتون تحفظ تحریک کے عہدیداروں اور رہنماؤں کو ریاستی اداروں، بالخصوص افواج پاکستان کے خلاف منفی اور ہتک آمیز گفتگو کرنے کا مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے۔ بھارت کی شمالی ریاستوں اتر پردیش اور بہار میں شدید گرمی کے سبب 3 دن کے دوران کم از کم 98 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف مغربی ریاست گجرات میں آنے والے بپھر جائے طوفان کے بعد معمولات زندگی بری طرح متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 1500 سے زائد گاؤں ابھی بھی بجلی سے محروم ہیں۔ بھارتی ریاست اتر پردیش میں شدید گرمی اور ہیٹ ویو کے دوران 54 افراد ہلاک، جبکہ بہار میں 44 افراد کی اموات کی تصدیق کی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کے مطابق افغانستان کے صوبے ننگرہار میں پولیو کے ایک اور کیس کی تصدیق ہو گئی ہے۔ حالیہ کیس ننگرہار کے ڈسٹرکٹ دور بابا میں سامنے آیا ہے۔ رواں برس ننگرہار میں پولیو کا سامنے آنے والا یہ 5واں کیس ہے۔ یونیسیف نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ گرمی میں اضافے کے ساتھ پولیو کے ننگرہار کے قریبی صوبوں میں تیزی سے پھیلنے کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے پیر کو بیجنگ میں چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات کی ہے۔ ان کے دورے کا مقصد دونوں طاقتوں کے درمیان تعلقات کو مستحکم کرنا ہے۔ یہ ملاقات تقریباً 35 منٹ تک جاری رہی۔ بلنکن نے شی کو بتایا کہ صدر بائیڈن نے مجھ سے بیجنگ کا دورہ کرنے کی ہدایت کی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اور چین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ باہمی تعلقات کو منظم کریں۔ یہ امریکہ کے مفاد میں ہے، چین کے مفاد میں ہے اور دنیا کے مفاد میں بھی ہے۔ شی نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ بلنکن اپنے دورے کے ذریعے چین امریکہ تعلقات کے استحکام کے لیے مزید مثبت کردار ادا کریں گے۔ بلنکن نے پیر کے ابتدائی اوقات میں چین کے اعلیٰ سفارتکار وانگ یی سے 3 گھنٹے تک ملاقات کی۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے ایک بیان میں کہا کہ بلنکن اور وانگ نے
متعدد دو طرفہ اور عالمی مسائل پر توجہ دی اور ساتھ ہی مشترکہ بین الاقوامی مسائل کے حل کے لیے تعاون پر زور دیا۔ چین کے سرکاری میڈیا کے مطابق چینی صدر نے اینٹنی بلنکن سے ملاقات کے بارے میں کہا کہ فریقین نے خوشگوار ماحول میں دو طرفہ دلچسپی کے امور پر گفتگو کی ہے۔ اینٹنی بلنکن 2018 کے بعد چینی صدر سے ملنے والے پہلے امریکی وزیر خارجہ ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ کا یہ دورہ ایسے موقع پر ہوا ہے جب امریکہ کی جانب سے چینی جاسوس غبارے کو مار گرانے اور تائیوان کے تنازع پر تعلقات میں تناؤ پایا جاتا ہے۔ بلنکن نے 2 روزہ دورے میں چینی ہم منصب سمیت اعلیٰ ترین سفارتی عہدیداروں سے ملاقاتیں کی ہیں۔ یوکرین کی نائب وزیر دفاع ہینا مالیار نے پیر کو کہا کہ یوکرین کی افواج نے گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران 8 بستیوں پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے، جن میں زاپورژیا کے علاقے میں حیاتی کھاد کی بھی شامل ہے۔ ادھر روسی حکام نے پیر کو بتایا کہ یوکرین کی سرحد کے ساتھ واقع روس کے بیلگراڈ کے علاقے میں گولہ باری سے 7 شہری زخمی ہوئے ہیں۔ بیلگراڈ ریجن کے گورنر نے ٹیلی گرام پر پوسٹ کیا کہ حملوں سے کئی رہائشی عمارتیں متاثر ہوئی ہیں۔ اقوام متحدہ نے اتوار کو کہا کہ ماسکو نے کاخوفکا ڈیم کے ٹوٹنے سے متاثرہ روس کے زیر کنٹرول جنوبی یوکرین کے علاقوں کے رہائشیوں کی مدد کے لیے اس کی درخواستوں کو مسترد کر دیا ہے۔ یوکرین کے لیے اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کے رابطہ کار ڈینس براؤن نے اتوار کو ایک بیان میں کہا کہ ہم روسی حکام پر زور دیتے ہیں کہ وہ بین الاقوامی انسانی قانون کے تحت اپنی ذمہ داریوں کے مطابق کام کریں۔ یوکرین کی وزارت داخلہ نے کہا کہ اب تک 1 درجن سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ ڈیم کی تباہی کے باعث آنے والے سیلاب کے بعد 31 افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ اسرائیلی فورسز نے پیر کے روز ہونے والی ایک جھڑپ کے دوران 2 فلسطینیوں کو ہلاک اور کم از کم 28 کو زخمی کر دیا۔ رہائشیوں اور طبی حکام کے مطابق یہ واقعہ اس وقت ہوا جب فوج نے گرفتاریوں کے لیے مقبوضہ مغربی کنارے کے ایک شورش والی بستی پر چھاپہ مارا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کئی فوجی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ جنین میں عین شاہدین نے بتایا کہ پیر کے چھاپے کے دوران کم از کم 1 فلسطینی کو حراست میں لیا گیا۔ مقتول فلسطینیوں کی فوری طور پر شناخت نہیں ہو سکی۔ فلسطینی وزارت صحت نے کہا کہ ان میں سے ایک نابالغ تھا۔ اسرائیل کی فوج نے جنین میں ہونے والے واقعات پر فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ شمالی کوریا نے اعتراف کیا ہے کہ گزشتہ ماہ دفاعی مقاصد کے لیے سیٹلائٹ خلا میں بھیجنے کی کوشش بری طرح ناکام ثابت ہوئی ہے۔ شمالی کوریا کے سرکاری میڈیا کے مطابق جمعے اور اتوار کو جاری ہونے والے حکمراں جماعت کے اجلاس میں سیٹلائٹ کے منصوبے سے متعلق ریسرچرز اور ورکرز کو ہدایات جاری کی گئی ہیں اور کہا گیا ہے کہ وہ سیٹلائٹ لانچنگ میں ناکامی کے اسباب کا جائزہ لے کر جلد نئی لانچنگ کی تیاریاں مکمل کریں۔ امریکہ میں آج جون 10 کا دن منایا جا رہا ہے اور وفاقی تعطیل ہے۔ اسے غلامی کے خاتمے کا دن جون 10 انڈیپینڈنس ڈے، فریڈم ڈے، سیکنڈ انڈیپینڈنس ڈے یا افریقی امریکیوں کا 4 جولائی بھی کہا جاتا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے امریکہ میں غلامی کے خاتمے کی خوشی منانے سے متعلق وفاقی تعطیل جون 10 کے بارے میں کہا کہ یہ امریکی زندگی میں ایک نئی روح پھونک دے گی۔ صدر بائیڈن نے یہ بات امریکہ کی نئی وفاقی تعطیل جون 10 منانے کے لیے رواں ہفتے وائٹ ہاؤس کے جنوبی لان میں ایک بڑے میوزک کنسرٹ کی میزبانی کے موقع پر کہی۔ امریکہ کے نائب صدر کاملا ہیرس نے اس موقع پر کہا کہ جون 10 سیاہ فام افراد کی ثقافت اور برادری کو تکریم دینے کا موقع ہے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے فرداً مشکور ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔